ایک سوال آیا کہ شوہر نے بیوی کے بارے لفظ بول دیا، میں پنجابی میں کہا میں چھڈی 3 بار۔ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی تو کون سی؟ اس مسئلہ میں متاخرین علماء اہل سنت کا اختلاف ضرور ہے۔ بعض حضرات کا موقف یہ ہے کہ یہ صریح طلاق طلقتوں کا معنی ہے، طلقتوں کا ترجمہ ہے یہ چھڈی چھوڑی، تو اس سے 3 لفظ بولے تو یہ 3 طلاق ہونی چاہیے۔ بعض علماء اس طرف گئے، لیکن میرے جد امجد حضرت فقیہ اعظم مولانا نور اللہ نعیمی علیہ الرحمہ آپ نے جو تحقیق فرمائی وہ یہ ہے، یہ لفظ صریح نہیں، یہ کنایا ہے، اور کنایا وہ پھر تکرار کے ساتھ، کنایا لفظ تکرار کے ساتھ وہ 3 طلاق نہیں بنے گا، وہ ایک ہی رہے گا۔ اصل یہ ہے کہ صریح کون سی طلاق ہوتی ہے، کنایا کون سی طلاق ہوتی ہے، اس میں صریح یہ ترجمے کا اعتبار نہیں کہ اس لفظ کا یہ ترجمہ ہے لہٰذا یہ صریح ہے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ صریح کہتے ہیں ایسا لفظ جو بیوی کی نسبت سے جب بولا جائے تو طلاق میں ہی استعمال کیا جائے، طلاق کے غیر میں استعمال نہ ہوتا ہو۔ عرف عام میں شوہر جب بیوی کی نسبت سے وہ لفظ بولتا ہے تو وہ طلاق ہی میں بولا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں صریح۔ اور جب شوہر بیوی کی نسبت سے وہ لفظ بولتا ہے تو طلاق میں بھی بول سکتا ہے اور طلاق کے غیر میں بھی بول سکتا ہے، تو ایسے لفظ کو کنایا کہا جائے گا۔ اب یہ لفظ چھڈی چھوڑی یہ تو طلاق کے غیر میں بھی استعمال ہوتا ہے عرف میں۔ مثال کے طور پر شوہر اپنی بیوی کو لے کر سسرال گیا، انہوں نے کہا کہ انہوں چھڈ کے جاؤ، انہوں نے کہا نہیں، پھر انہوں نے کہا چلو میں چھڈی جانا، میں نے چھڈی، تو یہ طلاق تو نہیں ہو جائے گی نا۔ یہ ایک مثال دی، بہت سی مثالیں اس کی بنتی ہیں۔ جو بات میں نے کہی کہ صریح وہ ہے جو طلاق ہی میں استعمال ہو لفظ، اور کنایا وہ ہے جو طلاق اور غیر طلاق میں استعمال ہو، تو یہ تعریف یہ مبسوط سرخسی میں موجود ہے، اور بہت سی دیگر کتابوں میں یہ بحث موجود ہے۔ فتاوی بزازیہ میں آج پڑھ رہا تھا صفحہ 300 پر انہوں نے یہی بحث کی۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری میں بھی یہ بات ہے۔ بدائع ثناء میں ہے ما کان فی الفارسیہ من الالفاظ، جو فارسی میں لفظ استعمال ہے طلاق کا، تو وہاں ترجمہ نہیں دیکھنا، کیا کہتے ہیں ما یستعمل فی الطلاق وفی غیرہ فہو من کنایات الفارسیہ، وہ لفظ جو طلاق اور غیر طلاق دونوں میں استعمال ہے وہ کنایات سے گنا جائے گا۔ تو جس طرح فارسی اس طرح اردو، اس طرح پنجابی، غیر عربی ہے نا۔ حاصل یہ کہ غیر عربی میں جو لفظ طلاق اور غیر طلاق دونوں میں استعمال ہو وہ کنایات عربی والے حکم میں ہوتا ہے۔ تو کنایات عربی کا حکم کیا ہے کہ مخصوص 3 کنایات کے سوا باقی کنایات میں طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ تو اس لفظ سے طلاق بائن واقع ہوئی، اور طلاق بائن کا قانون یہ ہے کہ ایک عورت کو طلاق بائن دی کنایا کے لفظ سے یا صریح لفظ سے، اس کے بعد تیسری بار لفظ کنایا کا بولا، طلاق کی نیت سے بولا، وہ طلاق دوسری تیسری نہیں ہوگی، وہ ایک ہی رہے گی۔ بیوی کو طلاق بین دی خواہ صریح لفظ سے یا کنایا سے، اس کے بعد کنایا لفظ کے ساتھ طلاق دی دوسری تیسری، اگرچہ 1000 بار کنایا کا لفظ بول دے طلاق کی نیت سے، جس کنایا لفظ سے بین طلاق ہوتی ہے اس لفظ سے طلاق پہلے والی بین کو لاحق نہیں ہوگی۔ یا تو پہلے بین موجود ہی نہ ہو
تو اس کو کنایہ کے لفظ سے طلاق لاحق ہو جائے گی، یا پہلے بین موجود ہو اور بعد میں صریح لفظ طلاق بین کا بولا جائے، جس طرح شوہر کہ میں نے تجھے طلاق بین دی، یہ لاحق ہو جائے گا۔ لیکن اگر شوہر نے بیوی کو پہلے طلاق بین دی، میرے تھے حرام ہے، اس کے بعد طلاق بین ہی کے کنایات بولے، دفع ہو جا، چلی جا، نظریں تو دور ہو جا، قسم بال لے، میرے واسطے حرام ہے، حرام حرام حرام، جس طرح ہمارے معاشرے کے رواج ہے کہ جب بولتے ہیں طلاق کا لفظ تو وہ پورا درجن بھر بول جاتے ہیں، جلدی سے رکتے نہیں۔ تو یہ کنایہ لفظ سے جب طلاق بین دی جائے گی تو وہ پہلے والی بین کو لاحق نہیں ہوگی، اگرچہ پہلے بھی وہی لفظ ہو یا اور کوئی لفظ ہو۔ پہلے بین طلاق ہے، اس کے بعد کنایہ لفظ سے طلاق بین دی، ایسا کنایہ لفظ بولا جس سے طلاق بین ہوتی ہے تو اس سے طلاق نہیں ہوگی۔ یہ ہی تحقیق ہے، اور اس مسئلے میں فتاوی نوریہ تیسری جلد میں بڑی تفصیل سے بحث ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اس پر حوالہ جاتے میں جو فتاوی نوریہ میں اس کو نہیں بیان کر رہا، اس کے علاوہ چند باتیں مثال کے طور پر سرحتوں کے لوگوں نے کہا تھا نا جی چھڈی یہ طلاق کے میں نے چھوڑی، طلاق تو کا میں نے چھوڑی اور چھوڑی کا میں نے چھوڑی، لہٰذا یہ طلاق صریح ہو گئی، اور صریح لفظ 3 بار بولا تو طلاق بین ہو جائے گی۔ اب مجھے حضرت میں نام نہیں لوں گا، ہمارے محترم ہیں، ادب سے میں عرض کروں گا کہ سرحتوں کے شوہر کہے بیوی کو، قرآن پاک میں بھی تصریحوں بے احسان کا لفظ ذکر ہے، اس کا میں نے چھوڑنا، تو سرحتوں کو میں نے تمہیں چھوڑا، اس کے بارے فقہ حنفی میں مبسوط سرخسی میں، بدائع صنائع میں، بحر الرحیق میں، رد المختار میں اور دیگر کتابوں میں وضاحت ہے کہ یہ کنایہ ہے، یہ صریح نہیں۔ یہ میرے سامنے مبسوط سرخسی ہے، یہ فقہ حنفی کی انتہائی معتبر کتابوں میں اس کا نام آتا ہے، اس میں دیکھیں الصریح ما یکون مختصا بالاضافۃ الی النساء، صریح وہ ہے جو عورتوں کی طرف نسبت میں خاص ہو، لا یستعمل فی غیر النکاح، نکاح کے ترک کے سوا میں استعمال نہ ہو۔ تو آگے چل کر کہتے ہیں ان الرجل یکون سرحۃ ابلی، سرحۃ، تو یہ غیر طلاق میں استعمال کی مثال دے رہے ہیں، سرحۃ ابلی میں اپنے اونٹ چھوڑے، تو سرحتوں کا لفظ ہے، چھوڑے میں نہ ہے نا، اور بیوی کے غیر میں استعمال ہو رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صرف ترجمہ کافی نہیں، چھوڑی کا ترجمہ طلاق دو کا میں نے چھوڑی ہے، لہٰذا چھوڑی کا میں نے ہو گیا طلاق صریح، اور طلاق صریح دوسری طلاق صریح کو لاحق ہو جاتی، لہٰذا 3 بار چھوڑی کا تو مغلظہ حرام۔ یہ فتویٰ چشم پوشی پر مبنی ہے اور میری تحقیق کے مطابق درست نہیں۔ میری تحقیق کے مطابق درست یہی ہے کہ چھوڑی کا لفظ اگرچہ 1000 بار کہے، طلاق کا موقع ہو، طلاق کی گفتگو ہو، نیت ہو، وہ ایک طلاق بنے گی، باقی طلاقیں نہیں بنیں گی۔